مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحومین کے لیے جن کی سارے ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا، سید علی محسن ابن سید نکی محسن مرحومین کے لیے اور سید دولت علی زیدی مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اور ان کو جناب سیدہ طاہرہ بھی مرحوم کو شفاعت نصیب فرمائے۔ تمام کی قبولیت کے لیے بہت بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارا ایمان اور اقرار ہے کہ ہمارے مرحومین کی بخشش کے لیے بہترین ذریعہ محبت آل محمد، اور ان مرحومین کے بارے میں ہے کہ یہ مرحومین کے لیے یا ہمارے جو شیعہ ہے مومنین کے لیے کہتے ہیں کہ جب یہ آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، ان مرحومین کے لیے اللہ نے 70,000 ملائکہ پیدا کیے ہیں جو مرحومین کے لیے ہمیشہ طلب استغفار میں رہتے ہیں، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسے رحم الرحمہ اور جو رحمت الرحمہ نے عطا کیے ہیں وہ ہر حوالے سے باکمال ہیں۔ ان کی عبادت بھی کمال کی، ان کی شجاعت بھی کمال کی ہے، ان کی سخاوت بھی کمال کی۔ ایسی ہستیاں ہیں کہ جب ان کے دروازے پر کوئی سائل آ جاتا ہے تو سائل کو کبھی واپس نہیں بھیجتے، بلکہ سائل اس وقت بھی واپس نہیں بھیجتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جناب سیدہ کائنات کے گھر میں روٹیاں تھیں، کوئی معمولی روٹیاں نہیں تھیں، جناب سیدہ کائنات نے خود چکی پیسی۔ چکی پیسنے کے بعد اپنے ہی دست مبارک سے وہ روٹیاں تیار کی۔ اتنی محنت کے بعد جب سیدہ کائنات روٹیاں تیار کر چکی تو پہلے دن ہی ایک یتیم آ گیا۔ تو آل محمد نے نہیں، آل محمد نے بھی اور جناب فضہ بھی اس میں شامل۔ ماننے والی تو بہت ایسی ہو، انہوں نے بھی اپنا سامان اٹھا کر اپنی روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ دوسرے دن پھر سائل آ گیا، فلا اب مسکینا و یتیما و اسیرا۔ ایک دن مسکین آیا اور دوسرے دن یتیم آ گیا۔ آل محمد نے پھر جناب سیدہ کی اللہ جانے کتنے مہینوں کی محنت تھی، محنت کر کے روٹیاں تیار کی تھی، وہ بھی آل محمد نے جس کے سائل کو پیش کر دی۔ تیسرے دن اسیر آ گیا۔ اسیر ضروری نہیں ہوتا کہ مومن ہو، اسیر کوئی بھی ہوتا ہے، قیدی کوئی بھی دروازے پر آ گیا تو آل محمد نے وہ تیسرے دن اپنی روٹیاں اٹھا کر جب سائل کو دے دی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آل محمد کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی محبت میں روٹیاں دے دیتے ہیں، اپنا ضرورت کی چیزیں دے دیتی ہیں جبکہ وہ خود محتاج ہوتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خود محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کو عطا کرنے والی ہستیاں کا نام ہے، اسی کا نام ایثار ہے۔ خود محتاج ہے لیکن دوسروں کو عطا کرتے ہیں، اسی کا نام ہے ایثار۔ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اللہ کی خیرات راہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ اور میں بھی عرض کر رہا تھا جو بھی باغ فدق کا مال تھا، یہ باغ فدق بھی اس طرح استعمال ہوتا تھا جس طرح اللہ کے بندے استعمال کرتے ہیں۔ ہر کوئی اللہ کے مخصوص انداز میں آل محمد کے گھر میں پیغمبر کی زندگی میں باغ فدق اپنی ضرورت کا لیے استعمال ہوتا، جو بچ جاتا تھا پھر فقراء و مساکین میں استعمال۔ اور جناب سیدہ کائنات کے دور میں بھی باغ فدق اگر کچھ عرصہ بی بی کے پاس رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوتا ہے جس طرح پیغمبر کے دور میں اللہ کے مخصوص لوگ تقسیم کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم جیسا نہیں ہوتا کہ دیواروں کے اوپر دیواریں بن ہوتی ہیں، درہم کے اوپر دینار، دینار کے اوپر دینار، درہم کے اوپر درہم، وہاں پیسے
جمع نہیں ہوتے بلکہ آل محمد کی راہ میں، آل محمد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، خرچ کرتے رہے. یہی ہے جناب سیدہ کائنات کا زمانہ. جناب سیدہ سخی ہوتا ہی وہ ہے. آل محمد اتنے بڑے سخی تھے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں کوئی سخی آ کر تعریف کرتا اپنی سخاوت کی یا آدم عطائی کی سخاوت کی تعریف کی جاتی تو مولا فرماتے تھے یہ سخاوت نہیں ہے کہ انسان کیا کرے ایک سائل کو 40 دروازے دکھائے. مولا سے پوچھا جاتا مولا پھر سخاوت کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہم وہ کائنات کے سخی ہیں جو سائل کو ایک ہی مرتبہ اتنا عطا کر دیتے ہیں زندگی میں اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جناب سیدہ کائنات کا باول بلند صلوات پڑھیں. جناب سیدہ کائنات کے دروازے پر دس کو کوئی سائل آیا کہ کیوں آئے ہو، کس لیے ضرورت مند ہوں، کہ کس چیز کی ضرورت ہے، کہ کھانے کے لیے. ہاں کچھ سامان چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، سفر کے لیے سواری چاہیے اور ضرورت کے لیے کچھ پیسے چاہیے. جناب سیدہ کائنات نے اپنا زیور اتار کر ہار تھا جناب سیدہ کائنات نے ہار دی. وہ ہار لے کر مسجد میں آیا، کہا کوئی ہے، ساتھ تعارف کروایا کہ یہ سیدہ کائنات کا ہار ہے، کوئی ہے اس کو خریدنے والا. جناب مقداد وہاں پر موجود تھے. جناب مقداد نے کہا یہ ہار مجھے دے دے، 200 درہم بھی دیتا ہوں، تجھے سواری بھی دیتا ہوں، اور گھر میں آؤ میں تجھے جی بھر کر کھانا بھی کھلاتا ہوں. معمولی کھانا نہیں، گوشت کا کھانا، بہترین کھانا گوشت کا تمہیں کھلاتا ہوں. یعنی جو جناب سیدہ نے کہا تھا وہی اس سائل کو مل گیا. اب کیا کیا جناب مقداد نے؟ وہ ہار لیا، ہار کو بہترین کپڑے میں معطر رومال میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد اپنے غلام کو پیش کیا. کہا غلام کو کیا کہا؟ یہ جا کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. وہ معطر رومال میں جناب مقداد کا غلام جناب سیدہ کائنات کے گھر میں آیا، دستک دی. کہا کون؟ کہا آپ کا ہار واپس لے کر آیا ہوں. جناب سیدہ کائنات نے ہار بھی اسے دیا. کہا ہار بھی تیرا اور تجھے بھی میں اللہ کی راہ میں آزاد کرتی ہوں. کیونکہ جناب مقداد نے کہا تھا غلام اب کے بعد یہ مال بھی فاطمہ کا ہے، تم بھی فاطمہ تو جو بھی فاطمہ کا غلام بنا دے. جناب سیدہ نے کہا میں تجھے تیری غلامی سے بھی آزاد کرتی ہوں، یہ ہار بھی تیرا ہے. غلام حیران ہو کہتا ہے اللہ بادشاہ ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے، تو کریم ہے. کتنا برکت تھا وہ ہار جو سائل کی مشکلات کو بھی پورا کر گیا، کھانا بھی دیا، اس کی سواری بھی پوری کی، ہاں، اور اس کے بعد ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا، پھر وارث کے پاس واپس بھی آ گیا. کتنا برکت تھا وہ ہار کہ ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا اس نے اور ضروریات ایک بندے کی پوری کر کے مالک کے پاس واپس بھی آ گیا. صلوات پڑھے بابا یہ وہ ہستی مولا کائنات کا زمانہ. مولا کائنات خانہ کعبہ کے پاس ایک شخص ہمیشہ دعائیں کرتا تھا، دعائیں کر رہا ہے، بار بار اللہ سے مانگ رہا ہے. ایک دن مولا کائنات قریب سے گزرتے، کتنی اچھی راز و نیاز کرتا ہے اللہ کے ساتھ. مولا کو پسند آیا. روزانہ مولا علی علیہ السلام جاتے، اس کی آواز کو سنتے، اللہ سے مانگنے کا کتنا اس کا اچھا انداز ہے. ایک دن علی مولا گئے، دیکھا شاید کچھ پیسے مانگ رہا ہے. یار پیسے مانگ رہے ہیں، کچھ اور مانگ رہے. ہاں یا علی میری ضرورت کی چیزیں ہیں. اچھا کیا ضرورت ہے؟ یا علی 400 درہم چاہیے. 100 درہم چاہیے مجھے سفر کے لیے، سواری خریدوں. 100 درہم چاہیے، قرضہ اتاروں. 100 درہم چاہیے کہ میں اپنا کوئی کاروبار چلاؤں. 100 درہم چاہیے میں جا کر اپنا ایک گھر بنا دوں. تیری ساری خواہشات صحیح لگتی، ماڑیاں نہیں، دعا تیری ماڑی نہیں. ہاں ساری ضرورتیں تیری ہیں، ہاں ضرورتیں ساری چیزیں ضرورت کی ہیں تیری. مولا نے کہا دعا تو تیری اچھی ہے. مولا نے کہا یار مکہ نہیں مدینہ میرے پاس آ جا. تو سائل نے کہا یا علی آپ چلے تو پھر میں آیا. آپ چلے میں آ جاتا ہوں مدینے میں.
ادھر مولا کائنات مدینہ پہنچے، سائل پیچھے سے پہنچا، دروازے کو دستک دی، مولا نے اپنے شہزادوں کو بھیجا، شہزادے آئے، کہا یا علی ایک بندہ آیا کہتا ہے میں رسول کا بڑا قریبی ہوں، ہاں اور آپ کا بڑا قریبی ہے۔ مولا علی باہر آئے، اچھا، فوراً علی مولا نے سلیمان کو بلایا، سلیمان میرا فلاں باغیچہ ہے، لوگ کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں علی مزدوری کرتے تھے، یار وہ ایک اور فلسفہ تھا، علی تجارت کرتے تھے، مزدوری نہیں کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام ہاں وہ امیر، ہم لوگ امیر کہتے ہیں، علی غریب نہیں تھا، علی امیر کائنات تھا۔ دیتا وہ ہے کہ جس کے گھر میں کچھ ہو، یہ دیتا کوئی ہو ہی نہ، کچھ ہو ہی نہ کیے دے انہیں کی دے رہے۔ علی مزدوری نہیں کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے۔ غور کیا کرے، آپ مولا کائنات تجارت میں کوئی حرج نہیں، جناب خدیجہ بھی کرتی تھی، پیغمبر اسلام بھی کرتے تھے، شادی سے پہلے جناب خدیجہ کے ساتھ جناب پیغمبر اسلام بھی کرے، تجارت بہت بڑی برکت ہے، ان کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ علی کائنات کے امیر تھے، ہاں جی، امیر کائنات نے کہا اے میرا یہ باغیچہ بیچ دو۔ سلمان کے باغیچہ بیچا، 1200 درہم میں وہ باغیچہ بچا، فروخت کیا، فروخت کر کے جب سلمان واپس آئے، سلمان 400 درہم تو اس کی ضرورتوں کے لیے اس کو دے دو، باقی کتنے بچے؟ 800 درہم واپس، ہاں واپس اس نے آ کر جناب سلمان نے کس کی خدمت میں؟ مولا کائنات کی خدمت میں پیش کر دی۔ مولا کائنات گھر میں پہنچے، رسول زادی نے سوال کیا، یا علی کچھ سنا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی مال آیا، کوئی باغیچہ بیچا، کوئی باغیچہ بیچا ہے؟ ہاں کوئی باغیچہ بیچا ہے؟ مولا علی نے فرمایا وہ باغیچہ تو میں نے بیچا، 400 درہم ایک ضرورت مند کی ضرورت کی پوری کی، ضرورتیں پوری کی، اور 800 درہم مساکین اور یتامہ مدینہ میں تقسیم کر کے آ گئے۔ مدینہ کے مساکین کی وہ تقسیم کر کے آ گئے۔ یہ تھے ہاں جو گھر میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے اور سب کچھ تقسیم کرتے تھے، یتامین مساکین مدینہ میں تقسیم کر کے آئے۔ بہت سے واقعے، جناب سیدہ کائنات کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ سیدہ کائنات نے ساری زندگی مولا علی سے کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن ایک بار کچھ مانگ لیا زندگی میں۔ کیا مانگا؟ تو ایک انار مانگی، ہاں یا علی آج جی چاہتا ہے کچھ کھانے کی ضرورت ہے، ساری زندگی سیدہ کچھ نے کچھ مانگا نہیں ہے، سیدہ طاہرہ نے کہا ایک انار چاہیے۔ تو یہاں پر مولا کائنات ایک یہودی کے ساتھ پتا تھا اس کو، مولا کائنات کے اس کے گھر میں انار موجود ہے، انار موجود ہے۔ مولا کائنات کیا گئے یہودی کے گھر میں گئے، انار قیمتاً خریدا، ہاں خرید کر گھر سے واپس آ رہے تھے، کہا چلتے ہیں جس کے گھر میں عمار کے گھر میں عمار مریض ہے، جناب عمار یاسر مریض ہے، جا کر ان کی عادت کریں۔ مولا کائنات کہاں سے نکلے؟ یہودی کے گھر سے آئے، کس لیے تھے؟ جناب سیدہ کائنات کے لیے انار لینے کے لیے گئے۔ کہاں؟ ہاں گئے کہاں؟ یہودی کے گھر میں، وہاں سے انار خرید کر گھر آنا چاہیے، ٹھکانے یہاں چلتے ہیں، عمار بھی مریض ہے، عمار یاسر کے گھر میں گئے، عمار تیری عادت کے لیے آیا، عمار کسی چیز کی ضرورت ہے کہ مولا کو آدھا انار مل جائے، آدھا انار عمار نے کہا مل جائے۔ جناب امیر نے انار کے 2 حصے کیے، آدھا جناب عمار کو دے دیا، عمار نے جو آدھا انار تو استعمال کیا، کہا کچھ اور ضرورت کا مولا آدھا اور بھی دے، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میری طبیعت بحال ہو جائے گی۔ مولا نے وہ پورا انار جناب اس کو عمار کو دے دیا۔ تو جناب عمار کو انار دے کر جب گھر آئے تو جناب سیدہ طاہرہ کے سامنے اناروں کا کشت موجود تھا۔ فاطمہ کہاں سے آیا تھا؟ یا علی جو آپ نے عمار کو ایک انار پیش کیا تھا، اس کے سلے میں اللہ نے جنت سے یہ پورا کشت بھیجا، اس کے سلے میں آپ نے عمار کو خوش کیا نا ایک انار سے،
خدا نے اس کے سیدھے میں پورا کشف دے دیا، اناروں کا کشف۔ ہاں واقعات تاریخ جناب سیدہ کائنات، یہی جناب سیدہ کائنات کا واقعہ ایک اور بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ علی فاتح خیبر تھے نا، ہم یہی تو کہتے ہیں بھائی رسول کے صدقے میں آپ کو خلافت بھی مل گئی، آپ مالوں پر بڑے بڑے مالدار بن گئے، آپ رسول کی بیٹی کو بھی راضی نہ رکھ سکتے، آپ دے دیتے جناب سیدہ کائنات۔ ہاں جی، یہ ساری خلافتیں، یہ ساری ظاہری تمہیں عزتیں جو ظاہری طور پر جو ملی ہوئی ہیں، خلافت بھی تمہیں رسول کی سب کچھ ان کے صدقے میں ملا، تو جناب سیدہ کو نہیں مل سکتا تھا؟ اگلی جو میں عرض کروں گا مروان کو مل سکتا ہے؟ ہاں جی، مروان غور ہے، پتہ ہے آپ کو مروان بن حاکم کا پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں مدینے میں داخلہ بن کیا، مدینے میں کافی حکومتوں کے دور میں مدینہ میں نہیں آیا، اور اس حکومت کے دور میں وقت کی حکومت کا مشیر بن گیا، یعنی مال دولت وہ بھی جناب سیدہ کا پیغمبر کا مال ہو گیا، جناب سیدہ کو پیغمبر نے دے دیا، چاہے مسلمانوں کا مال تھا، اگر جناب سیدہ کا مال یا مسلمانوں کا مال وقت کا حاکم اپنی مرضی سے مروان کو دے سکتا ہے، رسول کی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اور رسول کی بیٹی کے لیے حلال نہیں، ستم در ستم، ظلم کے بغیر مسائل بعد میں پیش کروں گا۔ جناب سیدہ کائنات، مولا کائنات فاتح خیبر، خیبر فتح کیا، فتح خیبر کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج سونا توڑ توڑ کر کہاں لے گئے؟ اپنے گھر میں لے گئے، علی کے صدقے میں، مال غنیمت، مال غنیمت سونا توڑ توڑ کر اپنا حصہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ ہاں جی، اور یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ فتح خیبر کے بعد ہم نے جی بھر کر کھجوریں کھائیں، راج کے کھجورا کھائیں، علی کے دور، علی کے صدقے، راج کے کھادیاں ساری کھجورا نہیں کھائیں، علی کے دور کے راج کے کھادیاں، پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، اس علی کے صدقے، فاتح خیبر ہے علی، جو خود فاتح ہے اس کو بھی مال ملا یا نہیں؟ علی کو اپنا حصہ ملا، اپنا حصہ ملتا ہے تو پتہ جلدی سے ہاں لپیٹتا ہے کمر کسی، اور ہاں گھر کو چلے انسان لے جاتا ہے اپنے گھر میں، جلدی جلدی اپنے آل و عیال کو، اپنے اولاد کو بچائے۔ علی نے علی کی سیرت سے کچھ سیکھا بھی کرے، علی بہت سن لیا آپ لوگوں نے، اور ہم لوگوں نے علی بہت سن لیا، ابھی بیان کروں گا، سن بہت لیا، کہیں علی کو سن سن کے آپ سن نہ ہو جائیں، علی کی سیرت پر بھی چلنا پڑے، بہت مشکل کام ہے، سخاوت بیان کرنا مشکل ہے۔ علی نے سارا مال لیا، چاہیے تو یہ تھا فاتح خیبر، نہیں فاتح خیبر ہے، اپنا مال لے کر گھر جاتے، ایک مرتبہ علی نے کہا کمبر وہ تو کون بیٹھے، کمبر گئے واپس آئے، یا علی کچھ کہا، بیوہ خواتین اور یتیم بچے وہاں پر بیٹھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کو بڑی فتح ہوئی ہے، کیا اس فتح کی خوشی میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ اللہ، علی کا امتحان شروع ہو، امتحان شروع ہو گیا، علی آزمائش شروع ہو گیا۔ مولا علی نے اپنا گھر کا فتح خیبر کرنے کے بعد جو بھی اپنا گھر کا سامان لے کے جانا تھا یا گھر یہ مال لے کے جانا تھا، علی نے سارا مال یتیم بچوں میں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کیا۔ آپ خود بتائیں، آپ بھی کبھی خالی ہاتھ گھر چلے جائیں، 50 50 60 60 سال کے، 70 70 سال
پیسہ ملا؟ کہا رسول اللہ مجھے بھی مال ملا تھا، لیکن جس سے اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہا تھا اسی کی راہ میں تقسیم کر رہا تھا۔ اس اللہ کی راہ میں خالی ہاتھ واپس آئے، اس اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے واپس آ گئے تو گھر میں کوئی اور بیوی ہوتی تو کیا کہتی، زوجہ ہوتی تو کوئی اور کیا کہتی، کارج بھوکے تھے، گھر میں بھوکے بیٹھے، گھر میں فاقے ہیں، آپ تقسیم کر کے آ گئے۔ ادھر بھی رسول ذاتی تھی، ادھر بھی رسول کی بیٹی تھی، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا۔ ہاں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ جس علی کو مانتے نہیں ہے وہ امام ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کسی مقام پر رسوا نہیں ہوگی، دنیا میں بھی ہاں آپ جہاں جائے علی کی محبت سے رہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی علی کی محبت عطا کی ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو سب سے پہلے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں علی کا محب بنایا۔ دنیا میں بھی ان کی محبت کام آئے گی اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی علی کی محبت کام آئے گی۔ جب جمع غفیر ہوگا، آئے لوگ اپنے کثرت پر فخر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں تو ہم ساری جنت میں جائیں گے، لیکن ادھر کثرت نہیں دیکھی جائے گی۔ وہاں پر کیا دیکھا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ کس کو تولا جائے گا؟ اعمال کو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پتہ نہیں کتنے کتنے سال کے حج، ہاں پتہ نہیں کتنے کتنے نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ماشاءاللہ ہماری ایک نماز کتنی بھاری، ہمارا ایک ایک روزہ کتنا بھاری، ہم تو ماشاءاللہ سنت رسول پر بھی عمل کرتے تھے، مسواک پیداب لگاتے تھے، سرما ڈال کے روزانہ گھر سے نکلتے تھے، خوشبو لگا کے آتے تھے۔ ہاں تو جیسے ہی وہ ساری عبادات ان کی لائی جائے گی، پلڑے میں تولی جائے گی، ایک طرف علی کی محبت کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے پر ان کے سارے اعمال کو رکھا جائے گا۔ ہاں سارے اعمال کا پلڑا ان کا وہ نظر آئے گا، علی کی محبت کا بلّا۔ علی کی محبت جس کے دل میں ذرا برابر بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ سخیوں کو ماننے والے ہیں، سخیوں کے ماننے والا اور سخی ہوتا ہے۔ جی کہتے ہیں جب مہمان گھر میں آئے تو کیا ہے، دستک دی جائے، مہمان جی کون آیا، کون آیا، بچے کو کہتے ہیں کہ کہہ دینا کہ ابا جی کہا نہیں گئے۔ وہ بچہ بھی چودھری زبان، آج کل کے بچے سمجھدار تھوڑے سے ہو گئے، بچے جو بہت زیادہ چھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں، بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں۔ تو کہتے ہیں روایت میں ہے کہ گھر میں مہمان کے قدموں کی آہٹ آپ کی گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، اور مہمان آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ جو اپنا حصہ ہے وہ کھا کر چلا جاتا ہے، لیکن آپ کے سارے گناہ معاف کراتا ہے۔ اللہ نے ایسے رہبر ہمیں عطا کیا ہے کہ خود بھی سخی ہونا چاہیے۔ سخیوں کو ماننے والا سخی ہوتا ہے، سخیوں کا ماننا والا سخی ہوتا ہے، لیکن رسول کی کیا کہیں وفات کے بعد امام سجاد کے والدہ میں بھی واقعہ کربلا کے بعد یہ لوگ آئے تھے نا، ان لوگوں نے آ کر کیا کہا، ان لوگوں نے کیا آ کر کہا تو سید سجاد ایک موقع ایسا تھا کہ میرے مولا کے گھر میں وہ کمینہ آیا اور آ کر کہا سید سجاد اس کی خدمت کر رہے ہیں، سیکھیں کہ آل محمد ہم بھی بعض اوقات ہماری زبان سے اللہ جانے کیا کیا لفظ نکل جاتے ہیں۔ اسی مروان کے بارے میں ہے کہ یہ جبل میں مولا کائنات کے مقابلے میں بھی آیا، لیکن اس کے بعد جب
دیوبند کی صحبتیں برداشت کر رہا تھا، اس نے آ کر حسنین کی منت و سماجت کی۔ آل محمد میں سے سب سے عظمت والے شہزادوں کی سفارش، ہم نہیں سمجھ سکتے آل محمد کیا کرتے رہے، اعتراض نہ کیا کرے، ان کی شان اتنی بلند ہے، ہم ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ مروان کی سفارش حسن حسین لے کر آئے، بابا ہاں وہ کہتے مجھے معاف کر دو، کہا بیٹا اگر تم کہتے ہو تو ہم معاف کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ قابل اس نہیں تھے، لیکن ہم آل محمد کو نہیں سمجھ سکے، ان کی حکمتیں کیا تھی۔ پیر سجاد آپ نے پہچانا نہیں، کہا اکبر کا قاتل اور تو حسین ہے نا، جیسے داخل ہوا مولا پانی پلا رہے ہیں، مولا کھانا کھلا رہے ہیں، مولا اس کی خدمت کر رہے ہیں، کہا حسین فرق صرف اتنا ہے کربلا میں ہم تمہارے یہاں تم ہمارے مہمان، ہاں وہ تم نے سلوک کیا یا ہمارا سلوک ہے، ہاں یہ تم نے یہ سلوک کیا نا، یہ کربلا والے یہ اتنے عظیم۔ اور کا بھی واقعہ آپ کو یاد ہے نا، آج جب حسین نے 9 ذی الحجہ کو دیکھا، دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے لیکن پانی ان کے پاس نہیں تھا، پیاسے، اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا پیاس سے نڈھال تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے ہاتھ آگے کی اور دیکھا تو میں اپنے ہاتھوں پر ٹھنڈا پانی، میری آنکھیں کھلی تو سامنے نواسہ رسول اللہ، کربلا کو کہاں پہنچا گئے حسین۔ آل محمد آپ کی عظمتوں کو سلام۔ بس دوستو سخاوت پر ہی ختم کروں نا، یہ سخاوت اتنی آل محمد کو پیاری تھی کہ یہ دین جب سائل بن کر حسین کے دروازے پر آئے، دین نے کہا ہے اللہ کا رسول کا نواسا، آپ دین کے وارث ہیں نا، اب میں بڑا مظلوم ہو چکا ہوں، مجھے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اللہ کے دین حسین نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، حسین کے موجود میں تیرے درخت کو ہرا بھرا رکھوں گا، میں نے بڑا انتظام کیا ہے، میں کربلا میں انتظام کرنے میں تیرے دین اللہ کے دین گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے نانا نے بڑی محنتیں کی اور یہاں تک تجھے پہنچایا، اس درخت کو ثمر بخش کیا، ہاں جی پھلدار کیا، نانا کے دین میں تیرے اس درخت کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، تو یہ ہرا بھرا رکھنے کے لیے میں اپنے اکبر کا خون پھر بھی تجھے ضرورت ہو تو میں قاسم کے ٹکڑے پیش کر دوں، اللہ کے دین گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر پھر بھی تجھے ضرورت پڑی تو میں عباس کے بعد پیش کر دوں گا، تجھے بچاؤں گا، اللہ کے دین پھر بھی اگر تجھے ضرورت پڑی تو میں ششمائے عزت کو قربان لیکن تجھے ہرا بھرا رکھوں گا، اللہ کے دین اگر تجھے سائے کی ضرورت پڑی تو میں اپنی بہنوں کے پردے قربان عزاداروں، 4 جماعت ثانی کو علی نے ایک مرتبہ پوچھا نا، اصل بیٹا یہ جنازے کے ساتھ کون آ رہا ہے، کون علی کی غیرت مند بیٹی، غیرت مند علی کی غیرت مند بیٹی رات کے اندھیرے میں بابا کے اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی تھی نا، ہاں چند سال کا سن ہے جناب زینب کا، کہا بابا اور تو کوئی نہیں ہے، بہن زینب ہے، کہا جلدی جاؤ زینب کو واپس چھوڑو، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، میری زینب کے نقش کے پا پر کسی کی نظر پڑ جائے، روتے اس لیے ہے جو علی اتنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں وہاں سے گزر گئی جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی،
نے یہ نہیں کہا علی کی بیٹی اب تو تھک گئی ہے کہ بیٹھ، اللہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی۔ ہندا نے اصرار کیا، ہندا بیوی ہے نا زوجہ ہے جس کی یزید کی، کہا ہندا نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں قیدیوں کا تماشا۔ ہندا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاں کون اجڑ کر آ گیا۔ ہندا نے کہا میں جانا چاہتی ہوں، کہا ہندا دربار میں نہ آنا، میں کہوں گا علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت، ہندا کا دربار میں آنا اچھا نہیں ہے۔ بس اللہ اجرکم اللہ، ہندا کا اصرار بڑھانا۔ ہندا نے کہا میں دربار میں جانا چاہتی ہوں۔ ہندا دربار میں آئی، ہندا کے لیے کرسی منگوائی گئی، علی کی بیٹی خاک پر بیٹھی۔ ایک مرتبہ ہندا نے بڑے غور سے دیکھ کر کہا کینن بتا سکتی ہے تم کون ہو، کہاں کے رہنے والی؟ بی بی نے جواب دیا، بی بی نے اپنے گریے پر کنٹرول اور قابو کر کے کہا ہندا من مدینہ رسول، میں مدینہ رسول کی رہنے والی۔ اچھا تو مدینے کی رہنے والی ہے بی بی؟ ہاں، مدینے کا بس نام آنا تھا، ہندا کرسی سے نیچے آئی، بی بی پہ پاؤں پر گر پڑی اور کہتی ہے بی بی ذرا مجھے جواب دے تو مدینے کی رہنے والی ہے، تعریف علی علی ابن ابی طالب، کیا تو علی کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا جیسے میں علی کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتی۔ اچھا ہندا نے کہا علی کو جانتی ہے، ہندا نے کہا میں دوسرے سوال کا جواب دے، اگر علی کو جانتی ہے تو میرے مرشد حسین کو ہندا نے کہا میرے مرشد حسین کو جانتی ہے، بی بی نے کہا جیسے میں حسین کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا، بس حسین کو جانتی ہے تو میں پہنچ کے قریب کہیں اجڑ تو نہیں گئے، میرے پیر سجاد کو بھی جانتی ہو؟ بیوی کی نظریں سید سجاد پر پڑی، پاؤں میں بیڑیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، ہاں گلے میں توق ہے، کہا جیسے میں سجاد کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ ہندا نے کہا بیوی ذرا میرے قریب آ کر جواب دینا، وائستہ دینا، تعریف علی زینب، کہ تو زینب کو جانتی ہے؟ ہندا ذرا پہچان، میں تیری مرشدزادی زینب، وہ سامنے حسین کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، میں تیرے شہر میں اجڑ کر آ گئی۔ مرحومین کو شفاعت آل محمد نصیب فرما، بچے میں ولایت علی کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگارہ ان مرحومین کی قبر کو ولایت علی کی نور سے، نور ولایت علی سے منور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، پروردگارہ ان مرحومین کو جنت اور نعیم میں جگہ عطا فرما، نعمات جنت نصیب فرما۔ ہر مشکل منزل میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شفاعت نصیب فرما۔ امام معصومین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرما، قیامت کی اور ہولناکیوں سے محفوظ فرما، عالم برزخ کی مشکلات کو دور فرما، عالم قبر کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما۔ حق محمد وآل محمد، پروردگارہ ہماری یہ دعائیں مرحومین کے حق میں قبول فرما۔ پروردگارہ ان مرحومین کو شفاعت چہارہ معصومین علیہ السلام نصیب، دنیا میں ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے سرفراز۔ عالم انسانیت کے نجات دہندہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعین، ہمیں مولا کا مخلص ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، حامیان مجلس کی جملہ مشکلات کو دور فرما، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، محمد علی ذیشان علی کی ٹرانسفر کی مشکلات میں آسانی پیدا فرما، بحق محمد وآل محمد تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما۔